الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وفي مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الله مجھے عالم دین بنا دے اللہ مجھے عالم دین بنا دے مجھے عالم دین بنا دے قرآن کے احکام پہ مجھ کو بھی چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش اللہ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تم پہ کرے سن
اللہ بنا دے تو پیکر سنت مجھے اللہ بنا دے۔ اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تم مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تم مجھے نیک بنا دے۔ استاد ہو ماں باپ ہو تربیوں ساتھ، استاد ہو ماں باپ ہو تربیوں ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، یوں حج اور مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ مجھے عالم دین بنا دے، قرآن کے احکام پہ مجھ کو تو چلا دے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے جو ہر حامد دا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا، سوہنے آقا، لجپال آقا، منٹھار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج ساڑھے بیان دا موضوع علم اور علماء دی فضیلت ہے، اور علماء دی بارگاہ دے وچ حاضر ہون دے آداب قرآن و حدیث دے مطابق انشاءاللہ بیان ہو سی۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ سانو عالم باعمل بناوے اور علماء دی صحبت دے وچ بان دی توفیق عطا فرماوے، علم دین دے نال، قرآن دے نور نال، پیارے اسلام دے نور نال، شریعت اسلام دے نور نال
حبیب رحمان دے فرمان دے نور نال اللہ تبارک و تعالی ساڈے دل و دماغ نو روشن و منور فرماوے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ تواڈے وچوں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے انہاں دے درجات نو بلند فرمیندا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور دوسری او شخصیات او گروہ جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمیندا ہے۔ اگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تواڈے ہر کم تو خبردار ہے، جو کچھ تسا کردے ہو۔ یہ ہوئی آیہ مقدسہ، اس آیت دا یہ جڑا حصہ ہے سورہ مجادلہ دی یہ آیہ مقدسہ دا حصہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ، چوٹی دے امام، صوفی بزرگ، اللہ دے ولی، علم دے وچ بہت بڑا مقام ہے آپ دا۔ آپ تو مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت دے حوالے نال فرمیندے ہیں کہ لوگو اس آیت نو پڑھو، سمجھو اور علم دین حاصل کرو۔ اس آیت نو پڑھو، سمجھو اور علم دین حاصل کرو کہ اللہ نے ایک عام مومن اور دوسرا عالم مومن، اللہ نے عالم مومن دے درجات نو عام مومن تو بلند فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت جن دے بارے میرے آقا خود دعا فرمان ہے، مالک و مولا سونے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم عطا فرما۔ آپ فرمیندے نے کہ علماء اور عام لوگ انہاں دے درمیان 700 درجات دا فاصلہ ہو سی، یعنی عام مومنین، عام مسلمان اور انہاں تو علماء جڑے یہ 700 درجات بلند و بالا ہو سن۔ اور فرمیندن ہر 2 درجاں دے درمیان فاصلہ او 500 سال مسافت دے برابر ہے۔ اتنی شان اللہ تبارک و تعالی علماء نو عطا فرمے سی۔ قرآن پاک دی دوسری آیہ مقدسہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ فرمایا اے حبیب تساں فرما دیو انہاں نو کہ جانن والے، علم والے اور جاہل نہ جانن والے ایک کدے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والاں دی بڑی شان ہے، اللہ نے بڑے رتبے عطا فرمائے، اتنے تک کہ قرآن دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ دے بندیاں دے وچوں حقیقی معنی دے وچ اللہ تو ڈرن والے او سینے جڑے خوف خدا دے نال بھرے ہوئے ہوندے، اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑاون والے، ڈرن والے او علماء ہی ہے نے، علم والے ہی ہے نے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اتن آیہ مقدسہ اور بھی کئی آیات مقدسہ نے جن دے وچ اللہ نے علم والاں دی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اتے تک کہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اتے تک فرمایا کہ اے لوگو اگر تانوں کسی چیز دا علم نہیں تساں علماء دے کول گیا کرو، علماء دے نیڑے گیا کرو، انہاں تو پوچھو، علم سیکھو۔ جہالت بہت بڑا عذاب ہے۔ علم دین نال، قرآن دے علم نال، احادیث دے علم نال اپنے دل و دماغ نو روشن و منور کرو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جنہ دے کولو جان دا
اللہ حکم فرماوے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء دے کولو جاؤ، اگر تانوں پتہ نہیں انہاں کولو سوال کرو، دینی اپنی جہالتاں ختم کرو، علم دین حاصل کرو، وہ علماء دی ذات ہے۔ محترم علماء عالم بہت بڑا معاشرے دے وچ مقام رکھدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث دے وچ بیان فرمایا، عالم دی شان بیان فرمائی، عالم دی بارگاہ دے وچ حاضری دے آداب احادیث دے وچ بیان کیتے گئے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء دی تعظیم کیتی کرو، تکریم کیتی کرو، ادب کیتا کرو، یہ انبیاء دے وارث نے۔ اتے تک فرمایا گیا کہ علماء دنیا دا سورج نے، علماء دین دا ستون نے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ ایک دفعہ دو بنداں دا ذکر خیر ہویا، تذکرہ چل رہا، ایک عابدہ تے ایک عالمہ۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں دے وچوں جڑا عالم ہے نا، او فضیلت رکھدا ہے عابد تے، او افضل ہے عابد تو۔ اور فرمایا عالم وہ ہے جن دے اتے اللہ او دے نورانی فرشتے آسمانہ دے وچ اور اللہ دی مخلوق زمین دے وچ، اتے تک فرمایا کہ چونٹیاں کیڑیاں اپنے سوراخاں دے وچ، مچھلیاں دریاواں دے وچ، سمندراں دے وچ اس عالم واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے، عالم واسطے بخشش دی دعا کر دی نے۔ اس طرح دی روایت ہوئی ہے کہ ساریاں مخلوقاں اللہ تبارک و تعالی دیاں اس عالم تے درود بھیج دیاں نے۔ کیا بات ہے محترم اور محتشم عاشقان رسول، اتے تک عالم دی عبادت اور عام بندے دی عبادت دے وچ بھی فرق ہے۔ کنز العمال دی ایک روایت ہے کہ عالم کا 2 رکعت نماز پڑھنا، کتاب العلم دے وچ ہے کنز العمال شریف، عالم کا 2 رکعت پڑھنا یہ غیر عالم کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ غیر عالم نے کتنی پڑھی؟ 70 رکعت، سمجھ آ رہی؟ اور عالم نے 2 پڑھی، فرمایا عالم کی 2 رکعت نماز یہ غیر عالم کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ اور پھر ہم نماز پڑھتے، ایک عام امام ہے، حافظ ہے، قاری قرآن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک عالم دین ہے، عالم اسلام ہے، با عمل عالم دین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، زمین و آسمان کا ثواب کا فرق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو عالم عالم ہے۔ فرمایا گیا کہ زمین میں اللہ کے امین علماء ہے، فرمایا عالم زمین میں امین ہے اللہ کا۔ اس کی کیا، اس کا کوئی اپنا دین تو تھوڑی ہے، اس کو جو اللہ نے امانت عطا فرمائی ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، احادیث مبارکہ طیبات عطا فرمائی ہیں، دین شریعت کا علم عطا فرمایا ہے، یہ امین ہے، اس میں آگے اس نے پہنچانا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، علم دی فضیلت کتنی پیاری۔ بعض اوقات ساری فیملیاں وچ بھی ایویں ہوندا ہے، بھائیاں دے وچ بھی ہوندا ہے، برادری دے وچ بھی ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسے دے نال رہنمائی ارادہ کردا ہے بھلائی کردا۔ اچھا ہر بندے دے بس دی گل نہیں علم سیکھنا، علم دین سیکھنا نہیں۔ حدیث پاک دے وچ فرمایا گیا جدو اللہ کسے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے نا، انہوں اپنے دین دے وچ فقاہت عطا فرمائندا ہے، دین دی سمجھ بوجھ عطا فرمائندا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ علم دین دے دروازے اون دے واسطے کھل جاندے، بڑا خوش نصیب ہے شخص۔ لیکن پھر اگر علم دین مل جاوے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، جو حاصل کرنے والے نے، جنہوں نے علم دین حاصل کر لیا، انہوں نے اپنے آپ دے طور تے
اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نو فلاں دولت نہ ملی، فلاں نہ ملی، فلاں نہ ملی، موٹر سائیکل نہ ملا، کار نہ ملی، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا. سمجھ آ رہی؟ فرمایا گیا حدیث پاک جس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا لیکن اسے نے اس کے علاوہ بھی کسی کو افضل مانا یا جانا یا سمجھتا ہے تو اس نے قرآن کے حق کو حقیر سمجھا. کما حق کو قرآن کے حق کو اس نے نہیں سمجھا. محترم اور محتشم عاشقان رسول ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اپنے بچیاں دے وچوں، فیملی دے وچوں، خاندان دے وچوں. اگر کوئی بچہ عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، سانو سپورٹ کرنی چاہیے. اس دی بجائے کہ راہاں بند کریے، راہاں کھولنی چاہیے. دو بھائی تھے، سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے. دو بھائی سکے بھائی. ایک بھائی صبح تو شام تک کام کردا، صبح تو شام تک جا. دوسرا بھائی صبح روٹی کھاندا، سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے، جناب سارا دے علم دین حاصل کر دے. شام نو مڑ گیا، روٹی کھاتی، آرام کر لیا، سونا شروع. انہوں جڑا کام کردا تے انہوں یہ گل چنگی نہ لگی، یار میں سارا دن کام کرنا تے یہ صبح دی روٹی کھا کے چلا جاندہ ہے اور پھر شام نو آ جاندہ ہے، پھر روٹی کھا کے پھر سو جاندہ ہے. انہیں ارادہ کیتا جی میں شکایت کرساں سرکار دی بارگاہ چ. سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ، یہ میرا بھائی ہے تے سارا دن ہی تے تواڈے کول ہوندا ہے تے میں سارا دن کام کرنا ہے، کام نہیں کردا، میری ہیلپ کرے، کوئی نظر کرم فرماؤ، انہوں نے وصیت فرماؤ. سرکار نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لعلک ترزق به، اللہ یہ دی وجہ تو شاید تینوں رزق دیتی جاندہ ہے. اللہ یہ دی وجہ تو تینوں رزق دیتی جاندہ ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول علم دین کی اپنی برکات ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ دیکھیں یار دنیا میں کوئی ایسی محفل ہے جس کو جنت کا باغ قرار دیا گیا ہو، لیکن قربان جائیے وہ محفل جو عالم سجاتا ہے، علم دین کی محفل. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جب ان کے پاس سے گزرو تو تم بھی کچھ چر لیا کرو، یعنی تم بھی اس مجلس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر علم دین حاصل کرو. محترم اور محتشم عاشقان رسول اللہ اکبر. علماء دے بیٹھکاں دے وچ، علماء دی پرے پنجائت دے وچ بہن والی جگہ تے بہن والا بھی محروم نہیں ہوندا. میرے آقا کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالست العلماء عبادت، فرمایا علماء دیاں بیٹھکاں جڑیاں انہاں دے کولوں باہنا بھی عبادت ہے، انہاں دے کولوں باہنا بھی عبادت ہے. بڑی شان ہے، عالم دین دی بڑی شان ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول لیکن آپاں جس فی الحال جس سلسلے تو گزر رہے ہیں نا، ایام تو گزر رہے ہیں، ہن بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. کئی بندے اس چیز نو بھی گوارا نہیں کرتے کہ مینوں یا میرے بچے نو مولوی آکھا جاوے. سمجھ آ رہی؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے. یہ تو پتہ چلے گا نا جب آنکھیں بند ہوں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت دو اشخاص کو لایا جائے گا، دو بندوں کو لایا جائے گا، ایک عابد ہوگا، دوسرا عالم ہوگا. ایک کو اسی جن نے ساری زندگی عبادت کی تھی، دوجا اسی عالم اسی عبادت بھی کی تھی، لیکن جتھے پتہ چلیا نا میرے محبوب دے غلاموں دے وچ فلاں جہ حالت ہے، انہوں نے سکھایا، کنجوسی نہیں کی تھی. میرے محبوب دے غلاموں نو وضو نہیں آندا، نماز دے مسائل نہیں آندے، قرآن نے سکھایا، انہیں علم دے دریا بہائے. سمجھ آ رہی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں بنداں نو لے آیا جاسی، اللہ عبادت گزار نو آکسی جا بھئی تو جنت، اور فرمایا عالم رک جا. حدیث پاک دے الفاظ رک جاؤ. کیا وجہ ہے؟ جن کو تم نے ہمارا دین دنیا میں سکھایا تھا انہیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، جن کے اخلاق تم نے درست کیے تھے، قرآن کی زینت سے جنہیں آراستہ کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کو حکم ہوگا آج ان کو بھی لے کر ساتھ جنت جاؤ. علماء جنت میں بھی علماء کے لوگ محتاج ہوں گے، حدیث پاک میں ہے. سمجھ آ رہی؟
وہ جنت میں عظیم ترین نعمت آخرت کی جنت ہے. سمجھ آ رہی؟ کتنے گھٹیا وہ لوگ ہیں یار جو اس دنیا میں علماء کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. کتنے گھٹیا وہ لوگ ہیں یار. 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ تنخواہ کا دیتے ہیں اور نمبردار بن جاتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے صف نہیں بچھائی تو کیوں نہیں بچھائی، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. عقل کے ناخن لینے چاہیے یار. تمہیں کیا پتا یار اس عالم کا، یہ بیچارہ رات کو کتنے کتنے گھنٹے صرف اپنے مصطفیٰ کی امت کے لیے کتابیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. کبھی علماء کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کتنی کتنی دیر مطالعہ کرنا پڑتا ہے. قرآن اور احادیث پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن اور احادیث جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رات میں گھڑی بھر علم دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، علم دین کی محفل میں شرکت کرنا، گھڑی بھر، فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. تو جس نے مثال دے طور تے جڑے بندے نے جڑے عالم نے امام نے 7 بجے نماز پڑھائی ہے جماعت ہوئی عشاء دی تے وہ کرما والا 11:30 بجے دی قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے. وہ دی کیا شان ہے یار، ہے عظمت ہے نا، عزت ہے اور واقعی ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول سانو یہ گھٹیا سوچ کدے نیڑے ہی نہیں لگن دینی چاہیے. ہمارے علماء محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تھے وہ جو علماء کو جاننے والے تھے، اے علماء کی عزتوں کو جاننے والے تھے، ان کی طرف آنے سے جو عزت ملتی ہے، قدر ملتی ہے، منزلت ملتی ہے، اس کو جاننے والے تھے. آپ نے فرمایا تھا کل بروز قیامت کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف اس لیے بخش دیے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کسی عالم کا، کسی مفتی اسلام کا صرف دستبوسی کی ہوگی، ہاتھ چوما ہو. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. یہ وہ ولی کامل تھے، حافی ننگے پیر راندے ہیں نا، جوتی نہیں پہنے ہیں، اور جب تک یہ زندہ رہے آپ دے شہر دے وچ جانور بھی گلیاں بازاراں دے وچ پیشاب نہیں کردے. سواد نہ کیا زندگی دا. آپ ایک رستے تو جا رہے تھے، ایک نہ نشئی ہوائی جہاز، تو وہ جے نشئی میں دوڑتا آیا تے انہیں نہ جناب میری آپ دے گوڈن نو پکڑ لیا، گوڈن نو پکڑن ہو گیا، ہاتھ نو چمن ہو گیا جی، چٹن ہو گیا، اکھیں تے لاون ہو گیا. آپ نے انہیں روکیا نہیں، یہ دو سارا کر کرا تے فارغ ہو گیا نا. آپ نے فرمایا لوگو دیکھو اس کو یار، ہو سکتا ہے اس نے آج جو اپنے محبوب کی عزت کی ہے اللہ اسے بخشے. یہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، قرآن جاننے والا ہوں، دین جاننے والا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ اس کے محبوب کی جو اس نے عزت کی نا اپنے محبوب کی، اللہ اس کو بخش دے. لیکن کیا خبر کہ اس کا محبوب کل بروز قیامت پھنس نہ جائے. سمجھ آ رہی؟ ہمیں علماء کو غلام نہیں بنانا، ہم نے علماء کو غلام بننا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہم نے ان کو ٹائم نہیں دینا، ان سے لینا ہے. ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش ہوا کریں. وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو. جب بھی کسی عالم کے سامنے جاؤ اپنی زبان کو پکڑ رکھو، پورے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اور جب کسی ولی کامل کے پاس جاؤ تو آندری نو پکڑ کے رکھو، اپنے دل پر غور کریں. محترم اور محتشم عاشقان رسول، میں عرض کر رہا سوں کہ 2 افراد اس طرح دلائے جا سن کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت گزار ہو سی، دوسرا عالم ہو سی. تو فرمایا اللہ حکم فرمے سی عبادت گزارنوں کہ جا تو جنت چلا جا، اور عالم نو کیا حکم ہو سی تو رک جا، تو رک جا. کیا وجہ کیا ہے جی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا جن کو تو نے ہمارا دین سکھایا تھا نا آج ان کو بھی ساتھ لے جا. جن کے اخلاق کو سیدھا صاف ستھرا کیا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ کرے کہ ہم علماء کے قریب ہو جائیں.
اگر علماء کے قریب ہو گیا نا پھر مدینہ مدینہ ہمارا ماحول بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم میں غلطیاں نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوندیاں، لیکن کسی ایک کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہی بدنام کر دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ بعض صورتوں میں اگر بندہ عالم کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، دین کا علم سیکھنا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عام ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں، جناب مولویوں نے دین بگاڑ دیتا، سمجھ آ رہی؟ انہوں نے اپنی بہت خطرناک جملہ ہے، یہ کلمہ کفر سے کہا گیا ہے۔ یار ہم نے سیکھا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ بیان ہو گیا، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے، اگر کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا، آپ قریب ہو، حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھا دیں۔ جیسے اب اجتماعی بیان ہو رہا ہے نا، تو شارٹ کٹ ہی بیان کریں گے نا، اتنے لمبے دلائل ابحاث میں تو نہیں جائیں گے نا۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ قریب ہو، سیکھیں علم۔ یار یہ تو وہ ہے نا، ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہ تو وہ ہے نا، النظر الی وجہ العالم، اللہ کے حبیب نے فرمایا النظر الی وجہ العالم، کہ عالم کے چہرے کی زیارت کرنا، اس کی طرف دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ احادیث ہیں، یہ کوئی جناب ڈکوسلے میں کوسلے یا سلوڑے نہیں ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرمان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، عالم کی فضیلت بقیہ پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات دے چند دی فضیلت بقیہ ستارہ تھے۔ اے 14ویں دا چند نکلیا ہوئے لگیا ہویا ہوئے تے مڑ کدے اندازہ لویا ہے کہ باقی دے جڑے ستارے نے انہاں دی کتنی ایک روشنی ہوندی۔ فرمایا عالم کی یہی فضیلت ہے بقیہ پر۔ اور ایسے بھی فرمایا میرے آقا نے کہ عالم کی فضیلت عابد پر باقی پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ اتنی عظیم الشان فضیلت، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے، کنز العمال کی یہ بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہے، یہ زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہے۔ عالم زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہے، تو جس نے اس میں عیب نکالا، اس کو عیبدار کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، معاملات زندگی میں ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ علماء ظاہر سی بات ہے وہ معصوم تو تھوڑی ہے، وہ بھی بشر ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن طریقہ ہوتا ہے ان کو سنوارنے کا، درست کرنے کا۔ اپنی محبت اور دشمنی کا معیار جو ہے نا وہ دین بنائیں۔ کیا بنائیں؟ دین بنائیں۔ کسی سے محبت کریں تو دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مومن کی شان ہے، کامل مومن کی پہچان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، محبت پیار ہے تو اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذاتی، ہمارے جناب میری اندر جو خبیث من ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کریں اور کسی کی عزت کریں، نہ نہ نہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا، فرمایا جو بندہ علماء کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ذلیل و رسوا انہیں کرتا ہے، الفاظ ہیں بڑے جامع الفاظ، آپ نے فرمایا مریض القلب و خبیث الباطن۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ پتہ کیا ہے؟ یہ دل دا مریض ہے۔ اپنے معاشرے بعد اگر آندے نا جڑا بندہ بالکل ہی گیا گزرا ہوئے، یہ ہے دل دا اصلی مریض۔ وخبیث الباطن، یہ ہے وہ بندہ جندہ اندرلا سارا ناپاک ہے، گندگی بھری ہوئی ہے۔ اتنی سوچ ہی نہیں یار، میں انگلی کس کے اوپر اٹھا رہا ہوں، کیوں اٹھا رہا ہوں؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، خلاصہ میں ایک بڑا پیارا قول منقول ہے، فرمایا من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر۔ فرمایا جس بندے نے کسی عالم سے بغض رکھا
بغیر کسی شرعی ظاہر وجہ کے، کوئی ایسی وجہ نہیں، ایسے ہی دشمنی بغض اناد پال لیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خیف علیہ الکفر، اس بندے دے اتے کفر دا خوف ہے کہ جدو آخری وقت دا آئے گا نا، وہ بدبخت ایمان دی دولت تو، عظیم ترین دولت تو محروم ہو جاسی۔ محترم میرے آقا نے کتنا پیارا معیار بیان فرمایا، اے فارمولہ میئر عطا فرمایا، المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے بھی یہ حدیث پاک سنی ہوگی، کئیوں نے لکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اوپر کافی گفتگو فرمایا یہ حدیث حسن ہے، لیکن اس تو مراد کیا ہے؟ یعنی علم کا حاصل کرنا، سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس سے مراد وہ علم ہے جس کو سیکھنا فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اعتقادات، عقائد، اللہ دی ذات دے بارے عقائد، نبیوں دے بارے عقائد، سمجھ آ رہی، جنت و دوزخ دے بارے عقائد، سب تو پہلا فرض عین ہے سیکھنا۔ آپ نے فرمایا اس تو اگے چلے جائیے، بڑی آپ نے تفصیلاً گفتگو فرمائی، مثال دے طور پہ بچہ بالغ ہو گئے، بلوغت دے مسائل، سمجھ آ رہی، شادی نکاح کرنی، نکاح دے مسائل، طلاق دے مسائل، پھر باطنی امراض، حسد دی تعلیمات، یہ دے بارے سیکھنا، سمجھ، عجب پسندی، غیبت خوری، چغل خوری، سمجھ آ رہی۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ دین کا علوم نہ سیکھیں، اگر کسی بندے کی اچھی نیت ہے یہ دنیاوی علوم سیکھنے میں کہ میں ریسرچ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے سینے میں مزید جو ہے وہ پیدا کروں گا، یعنی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے، ایمان میں تقویت کا ذریعہ بنے، تو یہ جو دنیاوی علوم ہے اگر شریعت کے قواعد و اصول سامنے رکھ کے سیکھا جائے ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن یار اتنا تو کر لو یار کہ تم نے 30 سال اپنے بیٹے کو پڑھا کے یار لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے، کبھی اپنے قدم کے ساتھ بٹھا کے اس سے دعائے قنوت ہی سن لو یار، اور نماز جنازہ یہ 3 دعائیں ہی سن لو یار، بیٹا میں تیرے تے لکھاں روپے لائے نے، کروڑاں لائے نے، چلو یار آج دعا بھی سنا دے، سمجھ آ رہی۔ اور ساڈی قوم جڑی ہو نا بے لگام، وہ سیانے بندے آندے ہوندے نا، ہن بھی بیٹھے ہیں بزرگ بھی کئی، کہ جڑا دانت ہوئے نا جنہوں نتھ نہ وجی ہوئے وہ کہ ساڈے سیانے بندے گھرے ہی نہیں رکھ دے، سمجھ آ رہی، یہ جنہوں کڑیالا نہ پمدا ہوئے انہوں گھرے ہی نہیں رکھ دے، وجہ کیا؟ کسی بال دا نقصان ہو جاسی، گھر دا نقصان ہو جاسی، اسی کو رکھیں گے جس کو لگام ہوگی، تو بندہ بھی اس وقت تک بندہ ہے جب اس میں شریعت کی لگام ہے، جب یہ شریعت کی لگام نکل گئی بے لگامہ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر ٹھڈے ہی نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہن ذلت و رسوائی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، علماء کے قریب ہوں، علم دین سیکھیں اور پھر اپنے عقائد سیکھیں، سمجھ آ رہی۔ آج عجیب و غریب طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو سارے فضائل اور میں نے آپ کو سنایا نا، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ان علماء کے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، عاشقان مصطفیٰ، اہل سنت علماء، یہ ان کے فضائل نہیں جو طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کا امام سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہی، مفتی اس کا بنا ہوا ہے، تو عجیب و غریب کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہو جو فتنے پہ فتنہ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کو گال ہی نکالتے ہیں، اور وہ بندہ کیا کہتا ہے میں عالم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ مان واللفظ، اللہ معاف فرمایا، میرے آقا نے صحیح فرمایا تھا نا، اللہ اکبر، فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے تو لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو اس کو جگانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، محترم، ہمیں محتاط انداز اپنانا چاہیے،
مومن محتاط ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ہماری دنیا میں ہم آ گئے نا، کوئی جناب میری سلدیرا ہے تو کوئی جویا ہے تو کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے نزدیک قومیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے پتہ کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے قریب، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور بھائی یہ آکڑ والا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ میں کیا میں لگائی ہوئی تم نے، میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو پتہ کون سا پسند ہے؟ ڈرنے والا۔ علم آ گیا، جو کچھ مرضی آ گیا، عبادتیں ہوگی جو کچھ مرضی، عاجزی انکساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اللہ یہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمارے بچے کو عالم بنائے۔ کوشش کریں یار، جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی نا، اپنے خاندانوں میں ایک عالم ضرور بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان کی وجہ سے اللہ اس بستی کے اوپر بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ ان کے دکھیاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ اللہ کے بندو، آپ سوئے ہوں اور عالم دین 2 بجے 3 بجے اٹھ کے مصلی بچھا کے اپنے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں، مولا میرے سارے مقتدیوں کی بخشش فرما۔ اور دیوانے کبھی یہ بھی سوچنا، یہ تو تمہیں نظر آتا ہے کہ جب امام آتا ہے مصلی کے اوپر، امامہ سیدھا نہیں ہے، یہ سیدھا نہیں ہے، وہ سیدھا نہیں، یہ کیڑے نکال لو، وہ کیڑے نکال لو۔ کبھی یہ بھی سوچ لینا کہ یار کیا عجب کہ جب رات کو یہ عالم اپنے بستر سے اٹھے گا، امام اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، سجدے میں سر رکھ کے اگر یہ دعا کر دے، مولا میرے ہر مقتدی کو بخش دے، مولا جہاں آج دنیا میں تو نے ان عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ مجھے رکھا ہے، کل بروز قیامت ان اپنے محبوب کے سارے غلاموں کے ساتھ مجھے جنت میں بھی ساتھ رکھا ہے، بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یار ہم ایسے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔